پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، یہ دعا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے صبح کے وقت میں اور ویسے بھی منقول ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھئی اللہ جو مقامات اجابت ہیں یا جو اوقات دعا کی خاص قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں تو اس میں یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو جب بھی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد مسنون دعا تو ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخرہ، تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ جب اذان ہو گئی ابھی اقامت نہیں ہوئی، بیچ کا جو وقفہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، ہم لوگ ایسی بے توجہی میں گزار دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حدیث میں کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی ان اوقات میں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ بھائی ایسے موقع پر کوئی جامع دعا مانگ لیا کرو، جب تم نے دعا اذان کے بعد کی دعا پڑھی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پڑھنے کے بعد کیا کرو، فوراً ایک ساتھ اپنی دعا مانگ لو، کوئی جامع دعا۔ اور حضرت نے یہی دعا تلقین فرمائی کہ اذان کی بعد کی دعا کے ساتھ ملا کر مانگ لو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ رسول فرماتے ہیں جامع دعا ہے، اس وقت مانگ لو۔ ایک تو وہ دعا وقت ایسا ہے قبولیت کا کہ فرما رہے ہیں کہ دعا رد نہیں ہوتی اس میں، اور دوسرا یہ کہ ابھی تم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دعا مانگی نا، جو اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ جو آپ کی پکار ہوئی ہے ابھی اذان کی ہے جی، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے، آپ اس کے پروردگار ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے اور فضیلت عطا فرمائیے اور مقام محمود عطا فرمائیے۔ مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مقام عطا فرمائیے۔ تو حضور کے دعا کر رہے ہیں نا، یا اللہ ان کو عطا فرمائیے۔ تو حالانکہ اللہ نے تو پہلی دے رکھا، ہمارے حضور ہماری دعا کے محتاج تھوڑا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی دے رکھا ہے، وسیلہ بھی دے رکھا، فضیلہ بھی دے رکھا اور مقام محمود بھی دے رکھا، لیکن بندوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ تم مانگو یہ دعا، تو در حقیقت ان کو اس مقام محمود کے فائدے میں شریک کرنا مقصود ہے کہ جب تم مانگو گے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ دعا مانگو گے تو مقام محمود میں جو ان کو شفاعت کے لیے مانگ رہے ہو تو انشاءاللہ ان کی شفاعت نصیب ہوگی تم کو۔ تو بندوں کو اپنے فائدے کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ تو جب یہ دعا مانگ رہے ہو جو حضور کے لیے، تو اس کا تو قبول ہونا 100% یقینی ہے، کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا انشاءاللہ بارگاہ الہی میں 100% قبول ہوگی۔ تو جب ایک دعا ایسی جا رہی ہے جو 100% قبول ہونے والی ہے، اس کے ساتھ اپنی بھی لگا دو، اپنی ایک دعا لگا دو جامع دعا، تو باری تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس دعا کو قبول فرما لے، اس کو قبول نہ فرمائے۔ اس واسطے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مزید قبول ہو جائے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مقامات اجابت میں یہ دعا جامع دعا ہے، یہ جامع دعا مانگ لیا کرو اور اس وقت مانگ لو۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کے دن میں خطبے کے دوران دل میں آدمی کی دعا مانگ لے تو جو مقامات اجابت ہیں یہ تو فرمایا، ایک دعا تو یہ فرماتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں،